کی عادت نہیں بن پا رہی تو آپ کا ایمان سلامت رہے گا. لیکن داڑھی نہیں رکھتے ہیں، داڑھی کی توہین نہیں کرنی. داڑھی کی توہین کیا ہے؟ میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہوں بوڑھا معلوم ہوتا. میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ داڑھی رکھنے سے مجھ کو کھجلی ہوتی ہے. میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ داڑھی بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے. اگر اس طرح آپ توہین کریں گے آپ کا ایمان چلا جائے گا. داڑھی نبی کی سنت ہے، جو نبی کی سنت میں عیب لگائے وہ نبی کا امتی مسلمان نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں کوئی بات نہیں، عادت نہیں ہے، لیکن توبہ کرتے رہیے. انشاءاللہ توبہ کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے. انشاءاللہ بالکل پیغام نکل گیا محبت کے حوالے سے. اب دوسرا پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. یہ جو سماج آپ کے پاس ہے، ابھی آپ سے پوچھا جائے کہ کیسا کام دھندا چل رہا ہے تو آپ کہیں گے کام دھندا نہیں چل رہا. آپ کہیں گے آپ کے گھر میں کوئی بیماری ہے تو کہیں گے ہاں، یا تو ماں بیمار ہے یا تو بیٹا بیمار ہے. آپ کے گھر میں کہا جائے کہ بھائی پیسہ آتا ہے تو بستا ہے تو آپ کہیں گے نہیں. میں آج کے جلسے میں آپ کو گارنٹی دے کر کے جاتا ہوں، آپ کی روزی بھی بڑھے گی، آپ کے گھر میں بیماری بھی نہیں ہوگی اور آپ کی عمر بھی بڑھے گی. میں اس کا راز بتا رہا ہوں. آپ بھائی سے رشتہ رکھیے، رشتہ مت توڑیے. پڑوسی سے رشتہ رکھیے، پڑوسی سے رشتہ مت توڑیے. ماں باپ سے رشتہ رکھیے، رشتہ مت توڑیے. میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کے اللہ روزی بھی بڑھا دے گا، اللہ آپ کی صحت کو بھی بڑھا دے گا، اللہ آپ کی عمر کو بھی بڑھا دے گا. اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہے تم صرف 3 کام کر کے دکھاؤ. میں رسول اللہ، میری زبان سچی، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ تمہاری صحت بھی بڑھا دے گا، عمر بھی بڑھا دے گا، روزی بھی بڑھا دے گا. آج دیکھیے عام شکایت ہے، کسی سے بھی پوچھیے بھائی آپ کے پاس پریشانی ہے؟ ہاں پریشانی ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے تو پیسہ نہیں ہے، ختم ہو گیا. آپ کے گھر میں بیماری تو نہیں ہے، گھر گھر بیماری ہے، قدم قدم پر بیماری ہے. اس کا علاج ایک ہی ہے. آپ نے رشتہ دار سے رشتہ توڑا ہے، آپ کے گھر میں جھگڑا ہے، بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، پڑوسی کا جھگڑا ہے. ایک دن کے لیے، 1 سال کے لیے ختم کر کے دکھائیے. آپ کی روزی میں بھی اضافہ ہو جائے گا، آپ کی صحت میں بھی اضافہ ہو جائے گا، آپ کی عمر میں بھی اضافہ. سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آدمی ملعون ہے جو دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچائے. وہ آدمی ملعون ہے جو دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے. دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہماری جماعت سے وہ خارج ہے. میں اس کا نبی نہیں ہوں، میرا امتی نہیں. جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے، گناہ سے نہ روکے، نیکی کا حکم نہ کرے، وہ ہماری جماعت سے خارج ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس آدمی پر اللہ رحم نہیں کرتا جو دوسرے کے اوپر رحم نہیں کرتا. چوتھی حدیث آتی ہے جو دوسرے کو حقیر سمجھ کر کے کہتا ہے برباد ہے، وہ سب سے زیادہ برباد ہے. وہ مسلمان نہیں ہے جو اپنے لیے نفع پسند کرتا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان کے بارے میں کہا بھائی بھائی بن کر کے رہو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو. ایک بات نقطے کی ہے، جو کسی سے حسد کرے گا اس کی ترقی ختم ہوگی، اور جس سے دوسرا آدمی حسد کرے گا اس کی ترقی بڑھے گی. ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں. 2 بھائی تھے، ایک بھائی بوڑھا تھا، ایک بھائی کمارا تھا. ایک بھائی بوڑھا تھا، ایک بھائی کمارا تھا. کمارا بھائی بانٹ رہا ہے زمین کو، کھیتی کو بانٹ رہا. اپنا بوجھا ادھر بانٹ کر کے رکھا، اپنے دوسرے بھائی کا بوجھا ادھر بانٹ کر کے رکھا، بانٹ رہا ہے. خیال آیا بوڑھے بھائی کو کہ میرا بھائی کمارا ہے، اس کا خرچہ شادی کے حوالے سے زیادہ ہوگا، اس کو بڑھا کر کے دینا چاہیے. جب بوجھا گیہوں کا مکئی کا بانٹ رہا ہے تو ایک بوجھا اپنے بھائی کی طرف کھسکا دیتا. چھوٹے بھائی کو خیال آیا یار میرا بوڑھا بھائی ہے، خرچہ زیادہ ہے، بیوی بال بچہ ہے، خرچہ زیادہ ہے، اس کا حصہ بڑھا دینا چاہیے. یہ بھی بانٹتے بانٹتے ایک بوجھا ادھر سرکا دیتا ہے. چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کی طرف ایک بوجھا بڑھاتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی طرف بوجھا بڑھاتا ہے، اور حصہ ختم ہی نہیں ہو رہا. بانٹتے بانٹتے لوگوں کا پسینہ چھوٹ گیا، دونوں کا ختم ہی نہیں ہو رہا، بوجھا ختم ہی نہیں ہو رہا. چھوٹا بھائی پوچھتا ہے یار ہم لوگ بانٹ رہے ہیں 1 گھنٹہ سے، اپنی فصل بانٹ رہے ہیں، اپنا دانا بانٹ رہے ہیں، لیکن ختم نہیں ہو رہا، کیا بات ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تمہارا حصہ بڑھانے کے لیے ادھر کھسکا دیتا ہوں 1 بوجھا. تو چھوٹا بھائی بولتا ہے کہ میں بھی تو وہی کام کرتا ہوں، تمہارا حصہ بڑھانے کے لیے ادھر ایک حصہ کھسکا دیتا ہوں. کہا کہ یار جب تمہاری نیت ٹھیک ہے نا، یہ اسی کی برکت ہے. جب نیت ٹھیک ہوتی ہے تو برکت ہی برکت ہوتی ہے. جب بادشاہ کو پتا چلا کہ ان لوگوں کے مال میں اتنی برکت ہے، ایک دانہ اٹھا کر کے خزانے میں رکھ دیا، بادشاہ کا خزانہ خالی ہی نہیں ہو رہا. برکت ہی برکت ہے. نیت کو ٹھیک کر لیجئے، کل سے ہی برکت کی برکت شروع ہو گئی. دوسری
دوسرے سے حسد مت کیجیے، ترقی آپ کی رک جائے گی۔ ایک آدمی بادشاہ کے پاس دوڑا دوڑا آیا، کہا کہ حضور ایک آدمی کا وکٹ گر گیا۔ کس کا وکٹ گر گیا؟ بہت بڑا مالدار تھا، بڑا کمینہ تھا، پیسہ بچا بچا کر کے رکھتا تھا، کسی پر خرچ نہیں کرتا تھا۔ تو کہا تم کو کیوں خوشی ہو رہی ہے؟ کہا حضور وہ مر گیا، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال، بلا ٹل گیا۔ کہا ہم کو کس بات سے خوش ہونا چاہیے؟ کہا حضور اس کو ایک ہی بیٹا ہے، تھوڑا پیسہ اس کے پاس رہنے دیجئے، اس کا سارا خزانہ اپنے پاس لے آئیے، قرض کے نام پر اس کا سارا پیسہ لے لیجئے، آپ کا خزانہ بھی مالا مال ہو جائے گا، اس جوان کا بھی کام چل جائے گا۔ بادشاہ عقل مند تھا، سمجھ گیا یہ چگل خور ہے، چگل خور کو سبق سکھانا چاہیے۔ بادشاہ نے خط لکھا، اس میں پہلا جملہ تھا جس کا انتقال ہوا اللہ اس کو معاف کرے، اور جس کا بیٹا یتیم ہوا اللہ اس کی بہتر پرورش کرے، اور آگے نیچے سب سے اخیر میں ایک جملہ لکھا چگل خور پر اللہ کی لعنت۔ جو دوسرے سے حسد کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، جو دوسرے کی چگل خوری کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ یہ برباد ہوتا رہتا ہے اور وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ ایسی غلطی ہم لوگ نہیں کریں گے کہ اپنے پیر سے مٹی ہماری کھسک جائے، ہم تو برباد ہو جائیں وہ آباد ہو جائے۔ انشاءاللہ حسد نہیں کریں گے، محبت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ مصیبت میں مدد کریں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ غلطی ہو جائے معاف کریں گے، بدلہ نہیں لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسرے کی جان کی مال کی حفاظت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی دین بھی ایمان بھی، حرم پاک بھی اللہ ہے بھی قرآن بھی، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی۔ پورے جلسے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس پیغام کو مگر سن کر کے جائیے گا۔ کوئی پیغام آپ کو یاد رہے یا نہ رہے، اس کو یاد رکھ کر کے مگر جائیے گا۔ حالات بہت نازک ہیں، ملک کے حالات بہت نازک ہیں۔ آپ کی جان پر بھی حملہ ہوگا، آپ کی عورت پر بھی حملہ ہوگا، آپ کی مسجد پر بھی حملہ ہوگا، آپ کی زمین پر بھی حملہ ہوگا۔ خطرناک حالات سے ہندوستان گزر رہا، خصوصاً مسلمان ٹارگٹ پر ہے۔ دھیان سنیے گا، ایسا نہیں کہ ادھر آگ لگی ہے دھواں ادھر نہیں آئے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر آئے گا۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سنیں گے، سمجھیں گے اور اس کو دل پر لکھ کر کے لے کر کے جانا۔ دھیان سے سنیے گا اس کو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جو مجمع ہے اس میں جو طاقتور ہے اس کو اللہ پسند کرتا ہے، اس میں جو کمزور ہے اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ طاقتور خود بھی اپنے کو بچائے گا، دوسرے کو بھی بچائے گا۔ کمزور تو بوجھ ہے، وہ خود اپنے کو نہیں بچا پائے گا، دوسرے کو کیا بچا پائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دشمن کے لیے پہلے سے کچھ تیاری کر کے رکھو، قوت بنا کر کے رکھو۔ دشمن حملہ کر دے اچانک، تمہاری تیاری نہیں ہے تو برباد کر دیں گے تم کو، پہلے سے کچھ تیاری کر کے رکھو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تیر اندازی سیکھو اور گھڑ سواری سیکھو، تلوار چلانا سیکھو، تیر نشانے پر لگانا سیکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو تیر چلانا نہیں جانتا، جو تلوار چلانا نہیں جانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ نافرمان ہے، نافرمانی کر رہا ہے۔ تیسری بات کو دھیان میں رکھیے گا، آدمی میدان سے کب بھاگتا ہے؟ دو وجہ سے، اس کو دنیا کی محبت ہے، موت سے نفرت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا جب وقت آئے گا تو کوئی بچا نہیں سکے گا، موت آئے گی تو وقت کوئی بچا نہیں سکے گا، اور جب وقت نہیں ہے تو آدمی زہر بھی کھا لے گا تو بھی کوئی چیز زہر اس کو مار نہیں سکتا۔ یاد رکھیے ہمارا خدا پر ایمان ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے، جب وقت آئے گا تبھی میں مروں گا، جب میری روزی باقی ہے تو کوئی ہم کو مار نہیں سکتا۔ اس لیے حدیث میں آتا پوری دنیا مل کر کے تم کو نقصان پہنچانا چاہے، تمہارے مقدر میں نقصان نہیں ہے، نقصان نہیں ہوگا۔ پوری دنیا مل کر کے تم کو نفع پہنچانا چاہے اور تمہارے مقدر میں نفع نہیں ہے، نفع نہیں ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ان تمام مجمع میں کون جوان مقابلہ کرے گا، کون پیٹ چھوڑ کر کے بھاگے گا، میدان چھوڑ کر کے بھاگے، میں بتا رہا ہوں۔ گلاس میں پانی ہے، آدھا گلاس پانی ہے، ایک جوان دیکھ کر کے کہہ رہا آدھا ہی گلاس پانی ہے، یہ جوان بزدل ہوگا، میدان چھوڑ کر کے بھاگے گا۔
مقابلہ نہیں کرے گا. جو جوان یہ کہہ رہا ہے کہ آدھا گلاس تو پانی ہے، اللہ کا شکر ہے، یہی جوان مقابلہ کرے گا، یہی ڈٹ کر کے مقابلہ کرے گا، یا جان لے گا یا جان دے گا. یہ جوان مقابلہ کرے گا. ہمت کے ساتھ خدا ہے، آپ کو خدا پر بھروسہ کرنا. میں اپنے جوانوں سے سنا رہا ہوں، مائیکل ٹائسن باکسر تھا امریکہ کا. جب وہ عیسائی تھا تو اس کا نام تھا مائیکل ٹائسن، اور جب وہ مسلمان ہوا تو اس کا نام تھا محمد علی باکسر. وہ ہارا نہیں، دوسرے کو ہرایا. کیسے ہرایا میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. جب وہ مقابلہ کرنے کے لیے آیا تو دوسرے پہلوان سے پوچھا کہ محمد علی کو ہرا دو گے؟ ہم منہ توڑ دیں گے، چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے، ہڈی پسلی توڑ کر کے برابر کر دیں گے. 1 گھنٹہ تک وہ انٹرویو دیتا رہا. ہم محمد علی سے پوچھا کہ یہ تو تمہارے بارے میں ایسا ایسا بول رہا ہے. کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، میرے سامنے ایک ٹٹو ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اتنا بول کر کے مقابلہ ہوا. 2 منٹ میں گھوسا مار کر کے محمد علی نے اس کو ڈھیر کر دیا. اب محمد علی سے پوچھا، جو لمبی چوڑی ڈنگ مار رہا تھا، 1 گھنٹہ سے انٹرویو دے رہا تھا، اس کو تم نے 2 منٹ میں گرا دیا، بات کیا ہے؟ کہا کہ وہ گھبرایا ہوا تھا، وہ ہمت ہارا ہوا تھا، میں ہمت کے ساتھ تھا، میرے ساتھ خدا تھا، اس لیے وہ میرے سامنے مردہ تھا. مردہ کو مارنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. آپ کے پاس ایمان کی طاقت ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 ہی کام ہوگا، یا تو ہم جیتیں گے یا وہ جیتے گا. وہ جیتے گا تو بھی ہمارے ہاتھ میں لڈو ہے، ہم جیتیں گے تب بھی ہمارے ہاتھ میں لڈو ہے. اگر ہم جیت گئے تو ہم کامیاب ہوئے، فاتح ہوئے. اگر ہم ہار گئے تو شہید ہو گئے، شہادت کا رتبہ مل گیا. مدینہ کے بازار میں ایک عورت کھڑی ہے، کھیرا بیچنے کے لیے آئی ہے. مدینہ کے بازار میں ایک عورت ہے، کھیرا بیچ رہی ہے. یہودیوں نے آ کر کے اس کا دوپٹہ کھینچ لیا. وہ عورت دیکھ رہی ہے. دوسرے یہودی نے آ کر کے اس کے اوپر